ایک خاموش جنگ جو دنیا کی نظروں سے اجل ہے، دو قومیں جن کا آپس میں کوئی بارڈر نہیں، کوئی براہ راست جنگ کا میدان نہیں، مگر نفرت ایسی جو نسلوں میں پھیل چکی ہے، ایران اور اسرائیل۔ ایک خفیہ جنگ کے وہ دو کردار جن کی دشمنی کبھی دھماکوں کی صورت، کبھی سائبر حملوں کی صورت اور کبھی پروکسی جنگوں کی صورت دنیا کے سامنے آتی رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایران اور اسرائیل کی اس دشمنی کی جڑیں کہاں ہے، یہ کشیدگی اب کہاں جا پہنچی ہے، اور حالیہ جنگیں جس نے مڈل ایسٹ کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اس کا اصل چہرہ کیا ہے۔ انقلاب سے دشمنی تک۔ سن 1979 ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو شیطانی صغیر قرار دیا اور اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات توڑ دیے۔ پہلے ایران شاہ کے دور میں اسرائیل کا اتحادی تھا، مگر انقلاب کے بعد دشمن نمبر 1 بن گیا۔ یہی سے وہ خفیہ دشمنی شروع ہوئی جس کا دائرہ وقت کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ پروکسی وار، لبنان اور حزب اللہ۔ 1982 اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے اور اس وقت ایران ایک نئی طاقت میدان میں لاتا ہے، حزب اللہ۔ ایران کی پشت پناہی سے بننے والی یہ شیعہ عسکری تنظیم اسرائیل کے خلاف ایک مستقلی محاذ بن جاتی ہے۔ حزب اللہ کو ایران اسلحہ، تربیت اور مالی مدد فراہم کرتا ہے اور اسرائیل اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ سمجھتا ہے۔ 2006 کی لبنان جنگ، حزب اللہ کے راکٹ، اسرائیلی فضائی حملے، ہزاروں ہلاکتیں۔ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی پروکسی جنگ کا حصہ تھی۔ ایٹمی خطرہ، اسرائیل کا خوف۔ ایران کا ایٹمی پروگرام اسرائیل کے لیے ایک بیانہ خواب ہے۔ تل ابیب کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو یہ اسرائیل کے وجود کو مٹا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے اس خطرے کا جواب دیا خفیہ آپریشن کے ذریعے۔ ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ، جوہری تنصیبات پر سائبر حملے، 2010 کا اسٹک نیٹ وائرس، 2020 میں محسن فخری زادہ کا قتل، یہ سب اسی خوف کے پیداوار تھے۔ سائبر وار، خاموش ہتھیار۔ یہ جنگ میدان میں نہیں، کورٹس کی دنیا میں ہو رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سائبر حملے اب معمول بن چکے ہیں۔ ایک دوسرے کے پاور پلانٹس، بینکنگ سسٹم، اسپتال، حتیٰ کہ میڈیا تک کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاں اسرائیل ایرانی نیٹ ورک کو تباہ کرتا ہے، وہیں ایران اسرائیلی ویب سائٹس اور ڈیٹا بیس ہیک کرتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو کبھی خبروں میں نہیں آتی مگر سب سے زیادہ تباہی مچاتی ہے۔ شام، عراق اور یمن، ایران کی فرنٹ لائنز۔ شام کی خانہ جنگی نے ایران کو ایک نیا موقع دیا۔ ایران نے بشار الاسد کی حمایت میں اپنی فوج اور کمانڈر شام میں اتارے۔ اسرائیل نے بار بار ان ایرانی اڈوں کو تباہ کیا۔ ڈمسکس سے دیر الزور تک اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عراق میں الحشد الشعبی اور یمن میں اوسی ملیشیا بھی ایران کی پروکسیز ہے جو اسرائیل کے خلاف محاذ کھول سکتی ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد کا محاذ۔ ایران نے غزہ میں موجود حماس اور اسلامی جہاد کو بھی اسلحہ اور تربیت فراہم کی۔ یہی تنظیمیں اسرائیل پر راکٹ حملہ کرتی ہے۔ ہر بار جب غزہ میں جنگ چھیڑتی ہے، ایران ان تنظیموں کو مذمت کا حق دیتا ہے اور اسرائیل سے اسے کلی دشمنی۔ حالیہ جنگ 2023-2025 نیا طوفان۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر غیر معمولی حملہ کیا جس میں سینکڑوں شہری مارے گئے۔ اسرائیل نے جواب میں غزہ پر خوفناک بمباری شروع کی۔ اس جنگ میں ایران کا کردار سب سے زیادہ زیر بحث آیا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا ایران نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی، مالی معاونت کی اور اسلحہ فراہم کیا۔ اس دوران لبنان سے حزب اللہ نے بھی سرحدی حملے شروع کر دیے، شام سے بھی میزائل آئے اور ایران نے خبردار کیا اگر اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو پورا خطہ جنگ میں جھونک دیا جائے گا۔ 2024 میں اسرائیل نے تہران کے قریب ایران کے قاسم سلیمانی کمپلیکس کو نشانہ بنایا جس میں کئی اعلیٰ ایرانی کمانڈر ہلاک ہوئے۔ ایران نے جوابی میزائل حملے کیے جس کے بعد اسرائیل نے بھی ایران کے جوہری پلانٹ کے قریب ڈرون حملے کیے۔ یہ کشیدگی 2025 میں بھی جاری ہے اور اب دنیا یہ سوال کرنے پر مجبور ہو چکی ہے کیا اگلی عالمی جنگ یہیں سے شروع ہوگی؟ ایٹمی سرخ لائن۔ ایران کا یورینیم 90% تک افزودہ ہو چکا ہے، یعنی جوہری بم کے لیے تیار۔ اسرائیل نے واضح الفاظ میں کہا اگر ایران نے بم بنایا تو ہم حملہ کریں گے۔ یہی وہ سرخ لکیر ہے جس کے پار صرف تباہی ہے۔ ایران کا موقف ہم بم نہیں بنا رہے لیکن ضرورت پڑی تو بنائیں گے بھی اور استعمال بھی کریں گے۔ کیا امن ممکن ہے؟ ایران اور اسرائیل کی دشمنی صرف بارود کی جنگ نہیں، یہ نظریات، عقائد، قوم پرستی اور تاریخ کی جنگ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا کبھی امن ہو سکتا ہے یا یہ دشمنی دنیا کو ایک اور عالمی جنگ کی طرف دھکیل دے گا؟ فی الحال دنیا صرف تماشائی ہے اور مڈل ایسٹ آگ کے دہانے پر کڑا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔